بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزنامہ منصف میں مفتی عارف قاسمی صاحب کا جو بیان آیا ہے، یہ موجودہ ملکی حالات کے اعتبار سے انتہائی نامناسب، ناعاقبت اندیش اور دو کمیونٹیز کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے والا ایسا ہے جہاں پر بھاجپا والے بے انتہا خوش ہوں گے۔ یقیناً یہ جو فتووں کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کے تعلق سے بھی بہت سارے ایسے فتوے ہیں جن کے اسلام پر بھی سوال ہے، لیکن مہدویت ہمیشہ یہ پیغام دی ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، اور مہدویت کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا فقہ نہیں۔ چنانچہ ہمارے امام حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام ارشاد فرمائے ہیں کہ مذہب نو نیا وردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کا اتباع ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں قیامت سے پہلے فرمائی ہیں، ان پر ایمان رکھنا، ان پر یقین رکھنا ایمان ہے، اور ان پر شک کرنا کفر ہے۔ تو چونکہ مہدی کا آنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور چونکہ ہمارے آقا حضرت سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام سن 847 ہجری میں ہی پیدا ہو چکے، سن 910 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ 62 برس کی طویل عمر میں جس نے جس انداز میں آپ کے سچے مہدی ہونے کا جو پروف، دلیل اور معجزہ مانگا، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے اس خلیفے سے اور رسول اللہ کے بشارت دادا مہدی کے ذریعے دنیا پر ثابت کر دیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کوئی علمی نہیں ہے کہ ہم علمی اس کا جواب دیں، چونکہ یہ مجرمانہ سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت دو طبقوں کو لڑانے کی ایک گہری سازش ہے۔ یہ عالم ناعاقبت اندیش ہے، اور پیٹ لیبر ہونے کی وجہ سے کسی بھی مذہب والوں کے لیے جو ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ تو اس حساب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بھونڈے قسم کا معافی نامہ کہہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح مہدوی شیعہ کا نام لے کر غیر مسلم قرار دیا ہے، وہ بھی، اور یہ منصف اخبار، یہ بھی بڑا سازشی اخبار ہو گیا ہے، 1 سے 2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ 2014 میں بھی منصف اخبار مہدویوں کے خلاف ایک سازش کی تھا، جس پر اعتراض کرنے کے بعد جب بھی ایسے ہی اعتذار جاری کیا، وہ بھی بھونڈے قسم کا، کھوکھلے قسم کا، اور آج بھی جو آیا ہے وہ بھی بہت ہی بھونڈے قسم کا اور کھوکھلے قسم کا ہے۔ لہٰذا ملکی جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، یہاں پر مسلمان تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے مفتی عارف قاسمی۔ تو اس بدبخت کو چاہیے کہ معذرت خواہی کرے، اور مہدویوں کو جو غیر مسلم قرار دیا ہے اس کا اعتراف کرے کہ یہ میں غلط لکھ دیا ہوں، تو جب ہی ہم معاف کریں گے، ورنہ ہم پولیس کمپلینٹ جو قانونی کارروائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں خود اپنی ذات سے جا کر دبیر پورہ PS میں SI کو، شیکر صاحب کو اپنا کمپلینٹ شخصی طور پہ 10 بدس دے کر آیا ہوں۔ کیا رجسٹرڈ ہوا تھا کمپلین ہوا؟ ہاں رجسٹرڈ ہوا، انہوں بولے انکوائری کریں گے، اور ہم لیگل ایڈوائزر سے مشورہ لیں گے، چونکہ اور بھی کمپلینٹس آئے ہوئے ہیں، اور ہم ہماری قوم کے نوجوانوں سے، علماء سے، مرشدین سے بھی تقاضا کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے دیگر اور مرشدین بھی یہ اقدام کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو کمپلینٹس کر رہے ہوں گے، تو جب اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی کسی بھی کمیونٹی کو اس طرح سے اچانک غیر مسلم قرار دینے کی حماقت کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے اس کے لیے۔ نیوز پیپر صاحب کے ایڈیٹر صاحب کو نہیں کرے، ایک دوسرے صاحب کیے تھے۔ آپ چونکہ میں ان کو بھی یہ کمپلین کے بعد کال کرنے والا ہوں، اور ان کا مجھے نمبر نہیں مل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی نیوز ایڈیٹر صاحب کو کال کرتے ہیں تو ان سے کنیکٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ان کا بھی کام ہے کہ ان کے اپنے اخبار کی جو بھی بدنامی ہو رہی ہے اس کے تعلق سے غور و خوض کرے۔ کیا ہمیں شک یہ ہو رہا ہے کہ کیا انہوں چیپ پبلسٹی کے لیے ایک اسٹرانگ کمیونٹی کو، دو مہدوی اور شیعہ طبقے کو جو ہے ٹارگٹ بنا کے اپنے بجھتے ہوئے چراغ کو کہیں تیل تو نہیں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ہمارا سوال ہے۔ تو اس لیے ہم دونوں کے خلاف کمپلین کرے ہیں، مضمون نگار کے خلاف بھی
اور ایڈیٹر کے خلاف بھی کریں. انشاءاللہ ہم جیسا بھی اور آگے مزید اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ علمی نہیں ہے. علمی مسئلہ ہوتا تو علمی انداز میں جواب دیتے. یہ بالکل عدالت کی زبان میں اس کو جواب دینا ہے. انہیں بالکل جو ہے کریمنل ایکٹ کے تحت جرم کیا ہے اس حساب سے اس کو اسی انداز میں جواب دینے کا ہے، تاکہ پھر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک وہ طبقے کو جو قرآن اور حدیث کو بہت زیادہ. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہے وقت پر.